بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسی ہالکۃ او تعصمها۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ماہ ربیع الاول کی ان عظیم مناسبتوں کے سلسلے میں کہ جو مہینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بانی اسلام ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو مجدد اسلام ہیں، امام علیہ السلام نے تجدید کی ہے، پیغمبر اسلام نے اسلام کی تاسیس کی ہے۔ آپ سب کو یہ ایام بابرکت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی مبارک فرمائے۔ ہماری آج گفتگو امام سجاد علیہ السلام کی دعائے مکارم اخلاق کے سلسلے میں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 110 پروگرام سے بھی زیادہ، اس وقت 110 پروگرام سے زیادہ خود اس مکارم اخلاق سے متعلق اور اس دعا کی شرح اور اس کی تفسیر سے متعلق ہو چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز آج جو گفتگو ہے، امام علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا اہل دعا کے لیے ہے۔ سلیقہ دعا سکھائی ہے مولا امام سجاد علیہ السلام نے کہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے جب تم گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہم خذ لنفسک من نفسی۔ یہاں پہ دو مطالب بڑے اہم ہیں کہ جس پہ آج ہم نے توجہ کرنی ہے، اور امام نے ان دو مطالب کو بارگاہ پروردگار میں عرض ادب کیا ہے کہ پروردگار میری نیتیں اور میرے اعمال ان کو اپنے دائرہ کار میں لے جا۔ پروردگار یہ میری نیتیں ہیں، میرے اعمال ہیں، اسے اپنی سپردگی میں، اسے اپنے حوالے کر لے تاکہ میں عذاب سے اور تیرے عقاب سے محفوظ رہ سکوں۔ ظاہر ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونکہ امام علیہ السلام چونکہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے کبھی کسی قسم کے گناہ، اشتباہ، خطا اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ امام علیہ السلام جو یہ دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کا مسئلہ ہے، کوئی عصیان کا مسئلہ ہے، یا توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ طریقہ بندگی سکھایا جا رہا ہے، اگر وہ نہیں سکھاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کا انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام ذات پروردگار کے وہ خالص بندے ہیں کہ جو اپنی ہر آن کو اور ہر لمحے کو، حتیٰ کہ جس طرح ریاض السالکین میں بھی مرحوم قدس سرہ مرحوم خان نے بھی اس مسئلے کو بڑا اچھے انداز کے ساتھ بیان کیا کہ حتیٰ کہ معصومین ان کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ ہر دم یہ چاہتے ہیں کہ سجدوں میں رہیں، ہر دم یہ چاہتے ہیں رکوع سجود میں رہیں، ہر دم یہ چاہتے ہیں کہ یہ
یاد پروردگار میں رہیں، لیکن وہ لمحات کی بھی جو ان کے گزرتے ہیں کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، سونے میں، تو اس کو بھی اپنے لیے تقصیر شمار کرتے ہوئے استغفار کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو کوئی نہیں، لیکن یہ شان عبودیت دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے وہ وصال کی منزل دیکھیے کہ کس حد تک تقرب کی منزل ہے، کس حد تک وصال کی منزل ہے۔ ہر دم اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے انہیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ بنایا ہے، لیکن جب یاد پروردگار کی بات آتی ہے تو ہر دم اپنی تقصیر شمار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، یہ وہ ہے۔ اور اظہار تذلل ہی حقیقت میں سب سے بڑی عبادت ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے انسان اپنا اظہار تذلل کرے، اپنی پستی کا اظہار کرے، یہ ہے۔ تو بارگاہ ربوبیت میں امام علیہ السلام طریقے بندگی بتا رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے اعمال کو، ہماری نیتوں کو اپنے حوالے کر لے، تاکہ ہم ہر قسم کے جو تیرا عذاب ہے، تیرا عقاب ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دوسری دعا یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ابق لنفسی من نفسی، پروردگار مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ، مجھے اپنے حال پہ نہیں چھوڑ، بلکہ مجھے اپنے آپ کی ذات کے سلسلے میں، یعنی میری ساری جتنی بھی اعمال ہیں، کردار ہیں، سارے کے سارے تیرے حوالے ہو جائیں، کہ جو میری اصلاح کا باعث، اس وجہ سے کہ جب انسان کے اعمال اور انسان اپنی ذات کو پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے تو انسان میں خود سازی بھی آتی ہے، انسان کے نفس میں بھی اصلاح پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر نفس اپنے تئیں شروع ہو جائے تو وہ ہمیشہ خطرے کی گھنٹی اس میں بجتی رہتی ہے اور تباہی کی طرف، فساد کی طرف بڑھتا ہے۔ الا ما رحم ربی، جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر لطف پروردگار شامل نہ ہو تو انسان کسی جگہ کا نہیں ہے، اور انسان ہمیشہ خطا اور لغزش اور گناہ اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اللہ نے یہ لطف و کرم کہ وہ ہمیشہ سائے شفقت رکھتا ہے اپنے بندے پر۔ دوسرا یہ ہے یہاں پہ ایک چیز کہ جس کی طرف ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی ہے، مجھے یہاں فلسفیکل وہ ڈسکشن نہیں کرنی ہے کہ نفس کے کیا کہتے ہیں اور نفس وہاں اس سے کیا مراد ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ نفس کے جو معانی ہیں لغوی اعتبار کے ساتھ یا قرآن اور احادیث میں اس کا کیا مفہوم ہے نفس کا، میں آج اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کروں گا اور ایکسپلین کروں گا۔ آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ نفس کے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے اس کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں۔ منطقی لحاظ کے ساتھ فلسفیکل ڈسکشن آپ کے ساتھ اب نہیں ہوگی، اس وجہ سے یعنی اس موضوع پہ، آج کے اس موضوع پہ، اس وجہ سے کہ اگر ہم اس کو مسئلے کو پھیلائیں گے بات طولانی ہو جائے گی، اور ممکن ہے ہمیں ہر لحاظ کے ساتھ اس گفتگو کو کہ جو مکارم اخلاق ہے یا دیگر جو پروگرام ہیں، ہمیں ان جنرل جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ہماری ناظرات ہیں، ان کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ محل گفتگو قرار دینا ہے، اس لیے سب کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس سے مراد یہ ہے کہ اس کی اگر تعریف کی جائے اور اس کو بتایا جائے تو یہاں پہ یہ ہے کہ نفس کیا ہے؟ النفس ہی ذات الشیء۔ نفس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز کی جو اوریجنلٹی، جس کو اوریجنلٹی کہا جائے یا ریالٹی کہا جائے، کہ ہمیشہ ہر چیز کی جو حقیقت ہوا کرتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ وَحَقِيقَتُهُ وَبِهَذَا تُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ تعالی، حقیقت حقائق کی سب سے بڑی حقیقت اس کائنات میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حق اور حقانیت اور حق اور حقیقت کہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ باقی جتنی حقیقتیں ہیں سب کے سب اسی ذات ہی سے ترشح اور اسی ذات ہی سے منتخذ اور اسی ذات ہی سے نکلا کرتی، ڈرائیو فرام the holy
یعنی پریزنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بارگاہ اقدس ہے، انسان وہیں سے انسان کو حاصل ہو کرتے ہیں. یعنی اصل حقیقت جس کو کہا جائے، اور اوریجنیلٹی جس کو کہا جائے، اور ریالٹی جس کو کہا جائے، وہ فقط و فقط ذات پروردگار ہے. باقی جتنی بھی ہیں حقائق ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایک جو نفس سے مراد دیا جاتا ہے، نفس یعنی حقیقت الشیء، وہ حقیقت الشیء کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس یہی وجہ. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ریفرنس قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ سورہ آل عمران میں چلے جائیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30، جس میں ارشاد فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کیا کرتا ہے؟ خداوند عالم اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا یہ ہے کہ آپ کو کیا کرے؟ اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اور حقیقت ذات الہی سے کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ یہ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں اور ان گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہوں. اس وجہ سے کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رؤوف ہے اپنے بندوں پر. تو اب کیا ہے؟ ادھر سے رؤوف ہے، ادھر سے یحذرکم اللہ، ادھر سے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے. نفس، اپنے نفس سے وہ ڈرا رہا ہے. تو یہ نفس سے مراد وہاں ذات خدا ہے. توجہ ہے نا؟ نفس سے مراد یہاں پہ ذات خدا، یعنی یحذرکم اللہ نفسہ، وہ اپنی ذات سے، حقیقت ذات سے تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ، عصیان کی طرف نہ جاؤ، معصیت کی طرف نہ جاؤ. یہ مختلف قسم کے جو محرمات ہیں اس دلدل میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ. اس وجہ سے کہ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اچھا ادھر سے مہربان ہے، ادھر سے ڈرا رہے، کیا مطلب؟ نہیں، حقیقت حال یہی ہوتا ہے کہ جو اچھا اور ایکسپرٹ اور ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، ماہر قسم کا ڈاکٹر، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مریضوں کو کہتا ہے کہ جب اس طرح کریں کہ یہ تم نے اگر اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم نے فلاں چیزوں کا اوائڈ کرنا ہے. کھانا بھی اس طرح نہیں کھانا ہے، کھٹے سیب نہیں کھانے ہیں، تم نے فرض کی اچار نہیں کھانا ہے، تم نے کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہیں، تم نے زیادہ آئلی چیزیں نہیں کھانی ہے، تمہارا کیلسٹرول بڑھ جائے گا، تمہیں مختلف قسم کی ہارٹ پرابلم اس کا خطرہ ہو سکتا ہے، تمہارا شوگر لیول اس طرح. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تاکہ ایک اچھا اور ماہر قسم کا، ایکسپرٹ قسم کا جو ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، وہ اپنے مریضوں کو اچھی سفارشات کس لیے دیتا ہے؟ ڈراتا نہیں ہے، ڈرا اس لیے بنیاد پہ خبردار کر رہا ہے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے، چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ طبیب کامل ہے. ہر ایک کا حقیقت میں جو علاج ہے اور ہر علاج کی ابتدا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. حقیقی طبیب تو وہی ہے. وہ اپنے بندوں کو کس طرح ڈراتے کہ تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ، تم معصیت کی طرف نہ جاؤ، تم محرمات کی طرف نہ جاؤ، تم اللہ کے حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ. کس لیے کہ جب تم ان کاموں میں گرفتار ہو جاؤ گے تو پھر تم پہ عذاب آئے گا. اور میں نہیں چاہتا ہوں، میں تو بہت مہربان ہوں کہ تمہیں کسی قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، بلکہ تم کیا کرو؟ واجبات کا خیال رکھا کرو، اپنی اصلاح کرو، خود سازی کرو، سیلف بلڈنگ کی طرف آؤ اور سیلف پیوریفیکیشن کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ میرا وصال حاصل کر سکو. یہ ہے مطلب. واللہ کیا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے. نفس سے ڈرا رہا ہے تاکہ تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ، یعنی اپنے عذاب سے، ان گناہوں کی وجہ سے انسان کو جو عقاب ملتا ہے اس سے ڈرا رہا ہے. اسی طرح آپ نفس کے بارے میں کہتے ہیں تو نفس کے جو حقیقت الشیء ہے یا ذات الشیء ہے، ہر چیز کی جو اوریجنیلٹی ہے اور اوریجن اگر اس کائنات میں ہے، اور اگر حقیقت شیء اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں ہے. کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اللہ نے کیا کہا ہے؟
اے جیزس کرائسٹ، اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے کہا ہے ان کو، لوگوں کو، یہ جو ٹرائنٹی کے قائل ہیں، یہ تثلیث کے قائل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹا اور روح القدس، اور یہ آپ نے انہیں کہا ہے کہ دو دو خدا بنائیں، آپ نے انہیں کہا ہے، یہ جو جوائلٹی کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، ٹرائنٹی کے قائل ہیں، الہین کے قائل ہیں، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو تم الہ اور معبود بناؤ؟ آپ نے کہا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ جو آتے ہیں اور وہاں پہ آ کر ٹرائنٹی کی طرف اور اس کے بعد تثلیث کے نظریے کے قائل ہو گئے ہیں، تین خداؤں کا مسئلہ بنا لیا ہے انہوں نے، وہ تو ایک ہی ہے، آپ نے تو نہیں کہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک سلیقہ تعلیم ہوا کرتا ہے، کوشچن کر کے، استفہام کر کے، لوگوں کو جھنجھوڑ کے، ان کے ضمیروں کو بیدار کر کے، یہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ ہے اور طریقہ تعلیم ہے، کہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نمائندے تو خطا نہیں کرتے ہیں، اس کے نمائندوں میں تو کسی قسم کے خطا اور اشتباہ نہیں ہوا کرتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم نے اپنی طرف سے میرے مسیح کو خدا بنایا ہے، تم نے اپنی طرف سے ان کی مادر گرامی پہ بہتان باندھ کے الزام تراشی کر کے انہیں خدا بنایا، حالانکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ عباد مقربین ہیں، اللہ کے پاک اور پاکیزہ یہ بندے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ انی عبداللہ، آئی ایم the servant of God، میں بندہ خدا ہوں، یہ نہیں کہا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارا خدا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے لوگوں کو کہا ہے اتخذونی، کہ تم مجھے قرار دو، وَأُمِّيَّ، اور میری مادر گرامی کو، الہین، کہ ہم یہ دونوں خدا ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، نعوذ باللہ، کیا یہ آپ نے کہا ہے؟ قالا، یہ دیکھیں ذرا، جو بندگان خدا ہوا کرتے ہیں، گفتگو ان کی اللہ سبحانہ وتعالی کو جب مخاطب ہوتے ہیں، ان کی گفتگو کا آپ انداز دیکھتے ہیں، ان کے ادب اور ان کے احوال دیکھتے ہیں، ان کے مینرز کو انسان دیکھے کہ وہ کس طرح، کس انداز، کس مؤدبانہ انداز کے ساتھ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ قالا، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ سبحانک، تیری ذات ہر قسم کے نقص و عیب سے، تو نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ تیرا کوئی بیٹا ہے، یعنی پورا کیا؟ سبحانکا، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحانیت، ٹرانسینڈنٹ یونٹی کی طرف متوجہ کیا۔ سبحانکا، تیری ذات سبحان ہے ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، تیری ذات پاک ہے، تو منزہ ہے، مبرہ ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، کوئی شارٹ کمنگز نہیں ہے تجھ میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحانکا، قال سبحانکا، تیری ذات سبحان ہے، تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو منزہ اور مبرہ ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پروردگار کہ میں ایک ایسی گفتگو کروں کہ جو حق نہیں ہے؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تیرا نمائندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں صاحب کتاب، صاحب شریعت رسول ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھ پہ ایسی بات کروں کہ جو حق نہیں؟ یہ بھی دیکھا نا، طریقے گفتگو، طریقے بندگی، طریقے عبودیت، کہ آپ نے جب اپنے اللہ کے ساتھ، مالک کے ساتھ، خالق کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ، اپنے پالنے والے کے ساتھ، شان ربوبیت رکھنے والے کے ساتھ جب گفتگو کریں تو کیسے؟ تو سبحانک، سب سے پہلے سبحانیت کو بتائے کہ نہیں ہو سکتا ہے اسی سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کر سکتا بات، یا رب العالمین کیسے ہو سکتا ہے کہ میں، تو سبحان ہے، تو بیٹوں سے نہ، تجھے کس لیے تجھے بیٹا چاہیے؟ تو مستغنی ہے ان تمام سے، تو صمد ہے، بیٹا اسے چاہیے کہ جو محتاج ہو، جو کل یہ کہے کہ ہاں میری وراثت پائے گا، کل یہ کہے کہ میں میری ذات کی صورت میں کل وہ باقی رہے گا اور میری یادیں باقی رہیں گی۔ نہیں، تجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں سے؟ تو تو ٹرانسینڈنٹ ہے، تو بے نقص اور عیب ہے، تو شان کریمی کا مالک ہے، تو صمد ہے، ہر چیز تیرے وسیلے سے باقی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں کوئی اس قسم کی بات کرتا تو تیرے علم میں ہوتا، میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ یہ لوگوں نے خود اپنے آپ کو گمراہ کر لیا ہے، اس وجہ سے کہ افراط محبت، تفریط محبت دونوں گمراہی کا سبب بنا کرتی ہے۔ افراط اور تفریط، اسلام بیلنس کرنے کا مذہب ہے، اسلام تعادل کا مذہب ہے، اسلام عدل کا مذہب ہے، اسلام توازن کا مذہب ہے۔ اسلام میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، لا افراط ولا تفریط فی الاسلام۔ اسلام میں یہ دونوں نہیں ہیں، خیر الامور اوسطھا، یہ اسلام کا شعار ہے۔ بیلنس لائف سکھائی، بیلنس عقائد سکھائے، بیلنس اعتقاد سکھایا، ساری ہر لحاظ کے ساتھ۔ یہ خصوصیت اسلام کی ایک ان خصوصیات میں سے یہی ہے کہ اسلام تعادل کا مذہب ہے، توازن کا مذہب ہے، اعتدال کا مذہب ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں کہتا تو تیرے علم میں ہوتا، اس وجہ سے کہ تیری ذات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی سے کوئی چیز، دنیا والوں سے چیز چھپائی جا سکتی ہے، تو اس سے تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے۔ اگر میں کہتا تیرے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا۔ یہ جو من گھڑت ہیں عقائد رکھنے والے، من گھڑت آئیڈیالوجی رکھنے والے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ اللہ کے انبیاء ہمیشہ ان کا طریقہ کار رہا ہے یہی کہ وہ خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے، اپنی ذات کی طرف نہیں، خود کی طرف نہیں، خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، جو کچھ مجھ میں ہے، تو واقف ہے، میرے ظاہر سے بھی واقف، میرے باطن سے بھی واقف، میرے ضمیر سے بھی واقف، میرے وجدان سے بھی واقف، میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے واقف، کوئی چیز تو اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے حضرت عیسیٰ نے کی ہے کہ تم دنیا کے سامنے تو چھپا سکتے ہو، اس کے سامنے کیا چیز چھپنی ہے؟ اس کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے۔ وہ بدبخت ہوتا ہے نا کہ دوسروں کو چھپا کے کہتے ہیں ہاں جی، نہیں، دوسروں کے کچھ نہیں ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر ہوتا رہتا، اب کیا ہے؟ جب اسے پتا ہے، اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپا نہیں سکتا ایک انسان۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے کچھ نہیں پتا، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار عجز کیا، مجھے نہیں پتا ہے تیری ذات، تیری حقیقت کا انکشاف مجھے نہیں ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے، ہمیشہ پنہان جو چیزیں ہوتی ہیں، تو عالم ہے، دانا ہے، خواہ وہ چیز ضمیر میں ہے، پوشیدہ ہے، ہر چیز جسے انسان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں، جسے انسان جتنی بھی حواس خمسہ سے ماورا چیزیں ہیں، وہ ساری تجھے پتہ ہے، تو جانتا ہے، تو خالق ہے سب کا، غیب کا خالق تو ہے، اور تو سب کو جانتا ہے کہ جو کچھ چیزیں حقائق نہفتہ ہوا کرتے ہیں، پنہاں ہوا کرتے ہیں، پوشیدہ ہوا کرتے ہیں، وہ ہڈن ریالٹیز، ان سب چیزوں کو تو جانتا ہے۔ کیا ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، مجھے نہیں پتہ ہے آپ کے حقیقت، آپ کی ذات، آپ کی، میں نہیں جانتا ہوں، یعنی اپنے علم کی محدودیت کا اعلان کر کے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم کی لامحدودیت کا اعلان کیا. انلمیٹڈ نالج اللہ کا ہے. یہاں سے یہ بات آپ کو خبر ہوگی. یہاں پہ جو ہم نے شاہد مثال، یہاں پہ ہم نے جو مثال دینا چاہی تھی وہ یہی ہے، وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، نفس، وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. یہاں پہ بھی نفس سے مراد جو ہے نا وہ ذات الہ ہے، خدا ہے. اور یہاں امام نے جو جملہ دعا کا ہے اس میں فرمایا کہ اللہم خود لنفسک من نفسی ما یخلصها، خود لنفسک من نفسی، یعنی کیا ہے، اپنی ذات کے لیے میری نیتیں، میری مرادیں، میرے اعمال جو مجھ سے جن کی نسبت ہے انہیں تو اپنے حوالے کر لے، اپنی ذات کے لیے لے لے. اس لیے کہ جب میرے اعمال تیری ذات سے منتسب ہو جائیں گے، تیری ذات سے ان کی نسبت ہو جائے گی، تو میں کیا ہے، تیری خشیت سے، تیری غصے سے اور تیرے غضب سے، تیری جتنی بھی عقاب ہے اس سے میں محفوظ ہو جاؤں گا جب میرے اعمال کی نسبت تیرے ساتھ جڑ جائے گی، میرے اعمال کی نسبت. یہاں پہ یہ ہے کہ اس چیز کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ، اور کن چیزوں سے اللہ اپنے غصے کو کم کرتا ہے، یا وہ اس غصہ اور خشم اور اس کے عذاب سے انسان جان چھڑا سکتا ہے، جان خلاصی کر سکتا ہے. ایک بات آپ کو ایک جملے میں اگر بتا دی جائے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض کو، اس کے واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان عذاب الہی سے اور اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور جان خلاصی کر سکتا ہے. جی دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، میں راضیہ بطول لوان بول رہی ہوں مانچسٹر سے. آپ کو بہت مبارک ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی جی جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم birth and the childhood ہفتہ وحدت week of unity. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in the year 570 CE, 53 years before the Hijrah, in town of Makkah, a mountain town in the high desert plateau of western Arabia. His name derives from the Arabic verb hamda, meaning to praise, to glorify. He was the first and only son of Hazrat Abdul ibn Abdul Muttalib and Hazrat Amna bint Wahab. Hazrat Abdul ibn Abdul Muttalib died before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's birth. Declared the week between 12th and the 17th Rabiul Awwal as Hafta Wahidat, meaning the week of unity amongst Muslims. Muslims all over the world are urged to get together and celebrate Eid Miladun Nabi, the birth of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for the whole week. آپ میری فیملی کے لیے دعا کیجیے. اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے. آپ کے بھائی کو اللہ صحت دے انشاءاللہ. یہ رجب علی اوان کی بیٹی تھیں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے بھائی رمیز اوان کو انشاءاللہ صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے. بات میری ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کیا کرے؟ واجبات کو انجام دے، محرمات سے اپنے آپ کو روکے. تو انسان مرضی پروردگار کی طرف چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ میری جو نیتیں ہیں، میری افکار ہیں، میرے اعمال ہیں، ان کی سنجش اور ان کی نسبت تیرے ساتھ ہو جائے. اس وجہ سے کہ جب انسان کے اعمال الہی بن جاتے ہیں اور وہ خالص ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے بھی ہے کہ پروردگار ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ، ہر چیز للہیت کی طرف انسان چلے جائے. جب انسان کے اعمال میں للہیت پیدا ہو جاتی ہے
فقط اور فقط اللہ کے لیے. چونکہ یہ جتنے انسان کی نیتیں ہوتی ہیں نا، افکار ہوا کرتے ہیں، اسی سے اعمال بھی ترتیب پاتے ہیں. نیتیں بڑی ہیں، انما الاعمال بالنیات. انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نیت انسان کی جتنی خالص ہوتی ہے اتنے ہی اعمال میں بھی سنجش ہوا کرتی ہے. اگر انسان کے افکار، انسان کی نیتیں اور انسان کے جو انٹینشنز ہیں اس میں اگر خرابی ہے، فرض کیا اگر انسان کی باطن میں، انسان کے ضمیر میں اور انسان کے افکار میں ایمان بتوحید ہوگا، توحید کے اوپر ایمان ہے، اس کی فکر میں اور اس کی ضمیر میں، اس کے وجدان میں، اس کی انٹینشن میں، جب یہ ایمان بتوحید، توحید کے اوپر ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس ایک وحدانیت پروردگار کی منزل پر آئے گا. خدا کے علاوہ کسی اور کی وہ پرستش نہیں کرے گا. یکتا پرستی کو اس میں جذبہ آئے گا. پھر اس کے عدل کی طرف آگے بڑھے گا. نبوت کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، ولایت کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، امامت کے اوپر اس کا ایمان ہوگا، قیامت کے اوپر اس کا کیا ہے کہ اس کے جو افکار ہیں، نظریات ہیں اور اس کی باطن ہے اس میں ایمان بتوحید ہے. توحید کے اوپر ایمان ہے. توحید کے اوپر ایمان، یہ جو افکار ہیں، پھر اس سے انسان مختلف قسم کی جو سنجشیں بنتی ہیں اور مختلف قسم کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں. اگر کسی میں وہ فکر نہیں ہے یا کسی میں وہ عقیدہ نہیں ہے، کسی میں وہ نظریے توحید پرستی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ شرک کی طرف جائے گا، مادہ پرستی کی طرف جائے گا، بت پرستی کی طرف جائے گا، صنم پرستی کی طرف جائے گا، دنیا پرستی کی طرف چلا جائے گا، جہ پرستی کی طرف چلا جائے گا، اقتدار پرستی کی طرف. یہ ساری پرستی جتنی ہیں وہ ساری کی ساری. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں کہ جن کی افکار اور جن کے نظریات الہی نہیں ہیں، توحید کی طرف نہیں ہیں، یکتا پرستی کی طرف نہیں ہیں، وحدانیت پروردگار کی طرف نہیں. اور اگر کسی میں، اچھا میں اور مثال دوں، اگر انسان کے فکر اور اس کی افکار اور اس کے نظریات میں ہو کہ ریممبرنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد پروردگار، یاد پروردگار اگر ہوگی تو کیا ہے؟ یاد پروردگار اگر اس میں تو دعا کی طرف جائے گا، مناجات کی طرف جائے گا، نماز کی طرف جائے گا، عبادت کی طرف جائے گا، ورشپ آف گاڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب محمد جی کو نظر سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جی جناب آپ کو میری طرف سے، میری بھائی کی طرف سے ادب کے ساتھ سلام عرض ہو. علیکم السلام. اور آپ کی میں باتیں سن رہا ہوں جناب مولانا صاحب. یہ بات ہے کہ جو آپ لوگ باتیں بتاتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے سرور ذات کی تابعداری نہ کرنے سے انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی اور یہاں کی زندگی میں بھی نقصان ہے. تقوی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان تقوی کے اوپر چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کے نظریے اور رسول کے نظریے سے بات کرتا ہے. تو مومن کی کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا درجہ دیا ہوا ہے کہ جو اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی مومنوں کے درجے میں شامل ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور آپ اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کی باتیں کرتے رہتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اہل بیت کیا ہیں. جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا اور وہ دو میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ وجنا. اللہ پاک انشاءاللہ. علیکم السلام. اللہ پاک آپ کو صحت دے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ایک انسان کی یعنی توجہات، تمائلات، انسان کے افکار، انسان کی نظریات
کس طرف ہیں؟ جب پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، خدا کی طرف ہیں یا شیطان کی طرف ہیں؟ اگر خدا کی طرف ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز نہیں مجھے، تو یہ توجہ کریں، یہ ہے کہ اگر انسان کے یہ افکار اور نظریات، انسان کی تھنکنگ، انسان کی امیجنیشنز، انسان کے تمایلات، انسان کے رجحانات، انسان کی فکر اور انسان کی افکار کس طرف ہیں؟ اگر توحید کی طرف ہیں تو انسان کیا کرے گا؟ وحدانیت پروردگار کی طرف جائے گا، اس کے عدل کی طرف سوچے گا۔ یاد الہی کا جذبہ اگر انسان کے دل و دماغ میں ہے، وہ نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ حج کرے گا، وہ زکوٰۃ کرے گا، دے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ آپ کی جو افکار ہیں، آپ کے نظریات کس طرف ہیں، آپ نے ان کو پازیٹیو کیا ہے یا پازیٹیو نہیں ہے۔ پھر یہ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ یاد سے دور ہے۔ جسے یاد پروردگار ہے وہ غفلت سے دور ہے، جسے یہ یاد پروردگار ہے وہ نماز کے قریب ہے، جس میں یاد پروردگار ہے وہ کیا ہے؟ عبادات کی طرف، دعا کی طرف، مناجات کی طرف، راز و نیاز کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اب ایک نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، اس سے کیا آپ آخذ کرتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ یاد پروردگار سے دور ہے۔ یاد پروردگار سے جب دور ہوتا ہے تو حقائق کے پروردگار سے دور ہوتا ہے، اس کے احکام سے دور ہوا کرتا ہے، اس کی شریعت سے دور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ ایک یعنی نیتیں ہیں، افکار ہیں، تیری طرف رہیں، اس وجہ سے کہ اگر ان کا سلسلہ اور رشتہ جڑا رہے گا ذات پروردگار کے ساتھ تو میں نیکیوں کی طرف جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کی افکار سلامت رہیں، افکار انسان کی سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا سوال تھا آپ سے۔ جی کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ سسٹر ہیں لندن سے بول رہے ہیں؟ جی جی تو میرا سوال یہ تھا کہ میں جو ہسبینڈ ہے نا وہ حج کرنے کے بہت خلاف ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہاں کا جو سعودی عرب کا پرائم منسٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ حج کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ ٹھیک نہیں، اس کی وجہ سے وہ حج نہیں کرتے، نہ کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو مجھے ذرا اس سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ ٹھیک۔ چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ افکار انسان کی اگر ٹھیک ہو جائیں، انسان کی نیتیں ٹھیک ہو جائیں، نیت انسان کی اگر صاف ہے نا، خود نیت صاف، اللہ رستوں کو سیدھا کرتا رہتا ہے۔ نیت اگر کسی کی بگڑی ہوئی ہے، اگر نیت بگڑی ہوئی ہے نا تو وہ اچھا کام بھی اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اس میں بھی بگاڑ آتا ہے۔ فرض کیا آپ کی نیت اگر صاف ہے، اگلا ممکن ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے رستوں کو کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تم اللہ کے رستے میں کیا کرو؟ اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، سعی اینڈ کوشش، جد و جہد کرو تم۔ چھوڑو دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا کرتی ہے، دنیا کیا کرتی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ دنیا والوں نے امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا والوں نے معصومین کے ساتھ اب کیا کیا؟ دنیا والوں کی اگر باتیں ہوتی تو آج پردہ غیب والا نہ ہوتا اس طرح۔ دنیا کی باتیں نہ دیکھیں یہ اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنے دین کو، اپنے احکام کو، تدین کو، یہ دیکھو کہ اس سے میرا پروردگار خوش ہوتا ہے یا نہیں۔ خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا دنیا کیا کہتی ہے۔ دنیا پہ تھوڑی ہیں یہ باتیں، دنیا والے کسی پہ کوئی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں ایسے آدمی دیکھیں گے کہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں نعوذ باللہ خدا میں نقص ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ تھے 24 سال 6 مہینے تک امیر المومنین گوشہ نشینی کی زندگی گزار گئے ہیں،
لیڈرشپ میں، مگر لیڈر امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی ہے بعد از رسول؟ کیا وجہ بنی ہے؟ دنیا والے تو یہ ہوتے ہیں، دنیا والوں نے کیا ہے نا سارا۔ بات یہی ہے کہ ہمیں خود سنجش کرنی ہے، خود دیکھنا ہے ہم کیا ہیں۔ اس وجہ سے کہ جتنا انسان اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنی نیتوں کو پاک رکھتا ہے، اسی طرح اس کے اعمال میں بھی قدوسیت آتی ہے، اسی طرح اس کے اعمال میں بھی پاکیزگی آیا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی، اور معصومین نے امام سجاد علیہ السلام نے بہت بڑی جہت دی، بہت بڑی ڈائریکشن دی کہ پروردگار ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہماری نیتیں، ہمارے اعمال ہم گروی کر رہے ہیں تیری ذات کی طرف، تاکہ ہم بچ جائیں عذاب سے۔ اس لیے کہ جس نے تیرے ساتھ رشتہ جوڑا ہے اس کے ساتھ پوری کائنات بھی اگر اپنے ساتھ رشتہ توڑ دے تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے کہ جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ یہ میری بات نہیں ہے، میرے مولا اور آقا امام حسین کی بات ہے دعائے عرفہ میں۔ جسے تو مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے تو نہیں ملا، جسے تیری ذات نصیب نہیں ہوئی اسے کچھ نہیں، اسے کیا ملا ہے دنیا میں؟ کچھ نہیں۔ تو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ انسان کے اگر افکار، انسان کے نظریات، انسان کی یہ سوچ، انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان الہی بن جائے تو وہ فقط اسی انداز کے ساتھ اس کی سوچ ہوگی۔ جس طرح شیاطین ہیں، دنیا کے وسوسے جنہوں نے پالے ہوئے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی یہ جو وسپرنگ کرتے ہیں، چونکہ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، مختلف شیطان اور کچھ نہیں کرتا ہے، فقط اور فقط وسوسے ڈالا کرتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جس کی وجہ سے وہ فسادات کی دنیا میں انسان آتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ انسان کے افکار میں، انسان کے اعمال میں، چونکہ انسان کے افکار کی سنجش بنا کرتی ہے اعمال کی صورت میں، اور اعمال جو انسان بولتا ہے، بولے اور اس کے ساتھ عمل کرے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اگر بولے اور اس پہ عمل نہ کرے تو پھر اس کے لیے مشکلات ہیں، اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْلٍ مِصْدَاقٌ مِّنْ عَمَلٍ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ۔ جب انسان بات کرتا ہے تو اس کی بات کا پہرا عمل دیا کرتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، نیک ہے، بد ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے، یعنی اس نے جو بات کی ہے اس بات کی سنجش کیا ہے، اس بات کا گواہ کیا ہے، اس بات کی گواہی عمل دیا کرتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ ابْنُ آدَمَ وَصَدَّقَ قَوْلَهُ بِعَمَلِهِ، جب ابن آدم نے بات کی اور اس نے اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر دی، رُفِعَ قَوْلُهُ بِعَمَلِهِ، تو اس کی بات کی جو لاج ہے نا اس نے عمل نے رکھی ہے، اور اس کا عمل جو کہ عملی میدان میں آ گیا ہے وہ اس کا کام بلند ہو جائے گا۔ کس طرف جائے گا؟ پرواز کرے گا الی اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف وہ پرواز کرے گا۔ یعنی کیا ہے؟ قبولیت اور شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگا وہ عمل۔ وَإِذَا قَالَ وَخَالَفَ عَمَلُهُ قَوْلَهُ رُدَّ قَوْلُهُ عَلَى عَمَلِهِ الْخَبِيثِ وَهَوَى بِهِ إِلَى النَّارِ۔ اگر بات کچھ، عمل کچھ، مخالفت ہے قول اور فعل میں، اختلاف ہے، قول کچھ ہے، بات کچھ ہے، عمل کچھ۔ وَإِذَا قَالَ وَخَالَفَ عَمَلُهُ قَوْلَهُ رُدَّ قَوْلُهُ عَلَى عَمَلِهِ، تو اس کی بات کو اس عمل پہ طرف موڑ دیا جائے گا۔ ہاں بات کیا کی تھی اور عمل کیا کیا تھا۔ وَهَوَى بِهِ إِلَى النَّارِ، اور اسے جہنم کی طرف پھر سرنگوں کیا جائے گا۔ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرما دیا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس وجہ سے کہ جتنے بھی یہ کلام طیب ہے،
اچھی گفتگو، اچھا انداز، شستہ گفتگو، پختہ گفتگو، یہ اللہ کی طرف بڑھ کے جاتی ہے، اللہ کی طرف صعود کرتی ہے۔ والعمل الصالح، اور عمل صالح کیا ہے؟ یرفعہ، عمل صالح جو ہے نا اسے بلند کرتے ہیں، اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی عمل صالح کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا۔ ہاں جی وہ بڑا مومن ہے، کیا ہے؟ نہیں، عمل کچھ نہیں جی، وہ کون سا ہے؟ ایمان کوئی چھپنے والی چیز تو نہیں ہے، ایمان کوئی گوشے میں بیٹھنے والی چیز تو نہیں ہے۔ انسان کے عمل اس ایمان کی تجلی گاہ بنائے کرتے ہیں۔ اس کی ایمان کیا ہے، اس کے عمل سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایمان لائٹ ہے، جہاں پہ لائٹ روشن ہوتی ہے پورے ماحول کو منور کیا کرتی ہے۔ اسی طرح عمل صالح سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطاعت پروردگار، اللہ کے اوامر کی پابندی، اللہ کے محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، یہ مراد ہے وہاں سے عمل صالح۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں پہ جو فرمایا کہ اللہم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصھا، یعنی میری نیتیں، میرے ارادے، میرے اعمال صالحہ کو کیا کر یا اللہ تو اپنے ساتھ جوڑ دے تاکہ میں عذاب سے جان خلاصی کر لوں۔ اپنے پاس لے جا میرے اعمال کو، اپنی طرف لے جا، اپنا حوالہ کر لے، اپنا گروی بنا لے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اعمال اور اعمال صالحہ کہ جس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان کے اعمال کے جو رفعت حاصل کرتے ہیں، بلندی حاصل کرتے ہیں، پرواز کی طرف جاتے ہیں، وہی ہیں کہ جو صالح ہوا کرتے ہیں۔ ہر عمل نہیں بلکہ عمل صالح۔ یہ پہلا جملہ تھا امام علیہ السلام کا کہ جس میں اس چیز کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھیں اپنے جتنے اعمال ہیں ان کی سنجش کریں، اپنے ضمیر کو دیکھیں، اپنے وجدان کو دیکھیں، اپنے ان افکار اور نظریات کو الہی بنائیں۔ جب تم الہی بناؤ گے تو تمہیں پازیٹیو اس تھنکنگ کے ساتھ، معنویات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خیرات کی طرف، خیر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب تمہارے اعمال کی سنجش وہاں ہو جائے گی، تم اچھے طریقے سے اعمال کرو گے، اللہ کے تم عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دوسرا جو جملہ ہے امام علیہ السلام کا، اب مجھے اندازہ نہیں چونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے اور میں انشاءاللہ العزیز چلیں تھوڑا سے میں اس گفتگو کو آغاز کروں گا اور اس کی جو مزید ڈسکشن ہے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آئے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِن نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا، کہ کیا ہے دوسری جو منزلہ ہے کہ مجھے میرے نفس کو کیا ہے اسے باقی رکھ اپنی ذات کے لیے، ما یصلح، کہ جس سے میں اپنی اصلاح کر سکوں، اصلاح نفس کر سکوں، اپنی ذات کی تعمیر کر سکوں، اصلاح زندگی کر سکوں، تطہیر باطنی کر سکوں، جس کے ذریعے کیا ہے کہ میں اس کو اس انداز کے ساتھ، یعنی یہاں پہ ابقاء چونکہ بہت گہرا جملہ ہے، میں اس میں زیادہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اور جو میں جس حد تک میں سمجھ پایا ہوں اس جملے سے، ممکن ہے اس سے جو علماء ہے ممکن ہے ان کی مجھ سے بہتر جو ہے نا وہ توجیحات کر سکیں اور مجھ سے بہتر اس مسئلے کو سمجھ، لیکن جو میں جس حد تک میں سمجھ پایا ہوں، چونکہ اس کا جو ابقاء ہے امام معصوم جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جو میرے ذہن میں آ رہی ہے بات، وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِن نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا، کہ یعنی مجھے کیا کر اپنے یعنی میری جو ذات ہے نا اس کو کسی غیر کی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے اسے وقف فرما دے کہ تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، خود سازی کی منزل پر آ سکوں۔ اس وجہ سے کہ میں اگر اپنے حال پہ رہا نا، میں اگر اپنے حال پہ رہا تو پھر یہ نفس کوئی بچنے والی چیز نہیں ہے، چونکہ جب تک تیرا رحم نہ ہو، جب تک تیرا کرم نہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ عوامل
وہ عوامل کہ میری زندگی کی جو باقی دن ہیں، میری زندگی کی آخری، ویسے بھی ہر ایک کو یہ دعا کی جو ابقاء ہے انسان کی باقی رہنے کے لیے، اور انسان جب بوڑھا ہو جائے اس میں بھی بہترین جو دعا ہے میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ انسان جو آخری زندگی ہے وہ عقل کے ساتھ رہے، فکر کے ساتھ رہے، چونکہ اگر انسان کی عقل ہاتھ سے چلی جائے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اور بہترین دعا بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے کہ انسان کی اصلاح بھی اور اس کے عمل اور اس کی زندگی کی بقا بھی اور ابقاء جو اس منزل پر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان عقلی میدان کے جو آخری اس کی منزل ہے اس سے کہیں ہاتھ دھو نہ بیٹھے۔ اور اس وجہ سے سب سے پہلی جو چیز ہے یہاں پہ، اس وجہ سے کہ سب سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین، برترین، عظیم ترین اگر کوئی عطیہ ہے انسان کے لیے اس کائنات میں تو وہ عقل ہے۔ عقل کے بغیر انسان کسی منزل کا نہیں۔ انسان کی خیر، انسان کی صلاح، انسان کی خوبی، انسان کی سنجش وہ عقل کے ساتھ ہی ہے۔ عقل کیا ہے؟ جس طرح مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بالعقل صلاح کل امر، ہر چیز کی جو صلاح جس کو کہا جائے، اس کا خیر و خوبی جس کو کہا جائے، ہر امر کی وہ عقل کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی، یعنی عقل کیا ہے؟ چراغ ہے نا، چراغ عقل ہے کہ جس کے ذریعے آپ فساد کو دور کرتے ہیں، انسان اصلاح کی طرف جاتا ہے، خیر و خوبی کی طرف جاتا ہے، یہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے کہ جتنے بھی امور روشن ہوتے ہیں اور ان میں لائٹ آتی ہے، برائٹنس اس میں آتی ہے اور اس میں خیر و خوبی آیا کرتی ہے، وہ عقل کے ذریعے ہوتی ہے۔ میں اس ایک روایت کو پڑھ کے آپ کو خدمت میں باقی انشاءاللہ جو روایات ہیں اور بہت دلچسپ گفتگو ہے فرامین معصومین کی روشنی میں، اور اس میں ضرور کہوں گا کہ عقل ہے تو عقل کس لیے ہے، عقل ہونا کافی ہے یا عقل سے استفادہ بھی ہے۔ ایک روایت کو جو پہلی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اصول کافی کی سب سے پہلی کتاب اور سب سے پہلی روایت، پہلی کتاب ہی عقل اور جہل کے سلسلے میں پہلی روایت ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد فرمایا کہ آگے آؤ، عقل کو کہا آگے آؤ، تو عقل آگے آگے، پھر فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ تو عقل پیچھے ہٹ گئی، پھر فرمایا جہل سے کہ تم آگے بڑھو، عقل آگے آگے، پھر کہا پیچھے جاؤ، وہاں پہ جو ہے نا وہ رک گئی۔ صحیح ہے، عقل کو کہا آگے آؤ، عقل آگے آ گئی، پر فرمایا پیچھے جاؤ، پیچھے چلی گئی۔ جہل سے کہا آگے آؤ، جہل آگے آ گئی، جہالت یعنی اگنورنس۔ جہل سے کہا آگے آؤ، وہ آگے آگے، کہا واپس پیچھے جاؤ، کہا نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ عقل میں فلیکسیبلٹی ہوا کرتی ہے، وسعت ہوا کرتی ہے، اور جو اڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، وہ جاہل ہوا کرتے ہیں۔ اڑ گئی وہیں پر، پیچھے جو نہیں اڑ گئی، یعنی جس میں مادہ تسلیم ہوا کرتا ہے، سبمیشن ہوا کرتی ہے، وہ عقل ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو ہم یہاں سے آگے لے کے جائیں گے اگلی، چونکہ کافی انٹرسٹڈ جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے اور میں اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا، اور انشاءاللہ العزیز اس کو ہم اگلے ہفتے اس جو دونوں ٹاپک ہیں نا اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز رہ گئی یہ بات ہماری جو راضیہ بطول ہے، اوان رجب علی اوان کی بیٹی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جزائے خیر دے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے احوال کے سلسلے میں، حالات کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، اور ہمارے بڑے محترم محمد یعقوب لندن سے انہوں نے فون کیا ہے اور ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہے، اور انہوں نے
بڑی اچھی بات کی انہوں نے اپنی زبان میں کی. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس وجہ سے کہ اس کی نیت ہی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوا کرتی ہے، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتیں کے اوپر ہوتا ہے. ممکن ہے ایک آدمی اگر نیت کر لے اس بات کے لیے کہ میں شب کے ہنگام میں نصف شب میں اٹھ کے نماز تہجد پڑھوں گا، اور اس کی آنکھ لگ گئی اور صبح کے نماز کے ٹائم پہ وہ بیدار ہوا اور اس نماز تہجد کو نہیں پڑھ سکا، نیت المؤمن خیر من عمل، اللہ کیا کرتا ہے اس کو نماز شب کا ثواب دے دیتا ہے. اس نے نیت خالص کی تھی. اگر کسی کی نیت الکافر کیا ہے شر من عمل، نیت کافر جو ہے نا، نیت المؤمن کے لیے بتایا اور نیت کافر کے لیے، کافر کی ہمیشہ نیت بری ہوا کرتی ہے، ہمیشہ فساد کی طرف اس طرف لے کے جاتا ہے. اور پھر بڑا اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو پیار نہیں کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. اس وجہ سے کہ اہل بیت علیہ السلام وہ اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کی ایسوسیشن ہوتی ہے، انسان خیر و خوبی کی طرف آتا ہے، حسنات کی طرف آگے بڑھتا ہے، اچھائیوں کی طرف آگے آتا ہے. اسی طرح ہمارے سسٹر نے فون کیا، چونکہ پروگرام کو زیادہ وہ تھوڑے کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اس کے بعد بھی مجھے پروگرام پہ جانا ہے تو ہم زیادہ اس کو طولانی نہیں کر پائیں گے. بات یہ ہے کہ ان کو کہتے ہیں، ان کا ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں حج پہ نہیں جانا چاہیے چونکہ فلاں منسٹر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. ہم اس منسٹر کے لیے تھوڑا حج کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حج کرتے ہیں، معصومین کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. وہ جیسے بھی ہیں ان کے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم نے حج کرنا ہے خدا کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، مرتضیٰ کے لیے، معصومین کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اپنے واجبات کو انجام دینے کی خاطر. تو لہٰذا وہ سوچ جو ہے نا وہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ والی سوچ اختیار کی جاتی تو وہ لوگ کہ جو زیارتوں پہ جاتے تھے اور متوکل عباسی جیسے فاسق اور فاجر جو کہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تب آ کے تم زیارت کرو گے، اور مائیں بچوں کو قربان کرتی تھیں اور زیارتوں پہ جاتی تھیں. اور وہ لوگ ختم کر رہا ہوں، وہ لوگ کہ جو کہتے تھے نہیں ہاتھ کٹانا ہے، دایاں ہاتھ کٹانا ہے، بایاں کٹانا، اس کے بعد زیارتوں پہ جانا ہے. تو لہٰذا اس طرح نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں وہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے حج پہ نہیں جانا ہے. نہیں، حج آپ کا فریضہ ہے، اور اگر بیوی کے اوپر حج واجب ہے تو اس سلسلے میں ان کی اطاعت شوہر کی نہیں ہے کہ اگر وہ انفورس کر رہا ہے کہ نہیں آپ حج پہ نہیں جائیں. حج پہ چونکہ واجب جب اللہ کے واجبات کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس میں کمپرومائز کرے بیوی کے ساتھ، ورنہ اس کی جو ولایت ہے وہ ولایت ساقط ہو جایا کرتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ اتھارٹی اسے اللہ نے دی ہے، پیغمبر اسلام نے دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتے وہ وائلیشن جو ہے کی جائے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے نبی کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ. یہ اگر ان کا ایکسکیوز ہے تو اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور ان کو فیملی کو بلکہ سب کو، اس وجہ سے کہ اس جرم میں پھر خواہ مخواہ اس گناہ میں باقی خود بھی شامل نہ ہوں، اور ان کو آزادی دیں جانے کے لیے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خود ہدایت ٹی وی سے بھی ایک پورا سلسلہ، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم خود بھی ان چیزوں کو بڑی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں فلاں آدمی کی چونکہ وہ جو بڑا فاسق اور فاجر ہے لہٰذا پورے حج کا بائیکاٹ کی جائے. نہیں، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو فلاں ایک جو ہے نا فرعون آ گیا تو لہٰذا ہم تو بالکل نہیں. بات ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سوچ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی نیتیں باہر کے انشاءاللہ اچھی ہوں گی اور اس کو بہتر بنائے اور اسے اصلاح کی طرف لے جائے، اور ہمارے اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. ہم سب کی امیدوں کی جو منتہا ہے اور ہمارے دلوں کی ڈھارس ہے امام زمان قطب عالم امکان کے، یا اللہ ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین مبلغین میں شمار فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، جاء محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ